السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے افریقی لیڈر کی جو نہ صرف اپنی ضرورت بلکہ اپنے انقلابی منصوبوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں I am Ibrahim Traoré and today I'm pulling off your masks. جنہوں نے برکینا فاسو میں اقتدار سنبھالتے ہی ایسے اقدامات کیے جو کئی دہائیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ ابراہیم تروڑے کی پیدائش 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو میں ہوئی۔ ایک فوجی پس منظر سے آنے والے تروڑے نے 2022 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ ان کا نظریہ تھا افریقہ کو دوبارہ اپنے وسائل پر قابض کرنا، اور وہ بھی نوآبادیاتی طاقتوں کے اثرات سے آزاد ہو کر۔ وہ تھامس سنکارا جیسے عظیم رہنما سے متاثر تھے جنہیں برکینا فاسو کا چی گویرا کہا جاتا ہے۔ دوستو، سونے کی صنعت پر کنٹرول۔ برکینا فاسو دنیا کے بڑے گولڈ پروڈیوسرز میں آتا ہے، لیکن ماضی میں اس کا زیادہ تر فائدہ غیر ملکی کمپنیوں کو جاتا تھا۔ ابراہیم تروڑے نے یہ سلسلہ ختم کیا۔ نومبر 2023 برکینا فاسو کی پہلی گولڈ ریفائنری بنانے کا منصوبہ شروع کیا تاکہ یہ سونا ملک کے اندر ہی پروسیس ہو۔ فروری 2024 غیر ملکی کمپنیوں کو سونا برآمد کرنے کے لیے لائسنس روک دیے گئے۔ اسی طرح 2025 میں ریاستی کمپنی SOPAMIB نے بڑی گولڈ مائنز کا کنٹرول سنبھال لیا، جن میں بونگو اور وجائنین مائن شامل ہیں۔ یہ اقدام اس بات کی علامت تھے کہ اب ملک کے وسائل صرف ملک کے لوگوں کے لیے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کی زراعت اور فوڈ انڈسٹری میں انقلاب کی بات کریں تو ابراہیم نے زرعی شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں ٹماٹر پروسیسنگ پلانٹ کا قیام، صنعتی فارم کا آغاز کیا، ریگستان کو روکنے کے لیے اینٹی ڈیزرٹ مہم تاکہ زمین بنجر نہ ہو۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر خوراک میں خود کفالت حاصل ہو جائے تو کسی غیر ملک پر انحصار نہیں رہتا۔ اسی طرح انہوں نے انفراسٹرکچر میں تیز رفتار ترقی کی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد تروڑے نے سڑکوں کا جال بچھانا شروع کیا۔ صرف ایک سال میں تار روڈز تقریباً دوگنی کر دی۔ 5000 کلومیٹر سڑکوں کا میگا پروجیکٹ لانچ کیا۔ اس سے نہ صرف تجارت آسان ہوئی بلکہ دیہاتی علاقوں تک رسائی بھی بہتر ہو گئی۔ دوستو، اگر ثقافتی ورثے کی بحالی کی بات کریں تو ابراہیم نے برکینا فاسو کی شناخت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ثقافتی منصوبے شروع کیے ہیں، جس میں تھامس سنکارا کے لیے شاندار مقبرہ تعمیر کیا جو دنیا بھر کے انقلابیوں کے لیے ایک علامت بن گیا۔ یہ سب اقدامات ایک نئے قومی بیانیے کی تعمیر کا حصہ تھے کہ برکینا فاسو آزاد، خوددار اور متحد ملک ہے۔ دوستو، اگر ہم سیکورٹی اور دفاعی منصوبے کی بات کریں، ملک دہشت گردی اور سورج سے متاثر تھا، اس لیے تروڑے نے سیکورٹی پر خاص توجہ دی، جس میں VDP رضاکار شامل کیے گئے، خصوصی فورس BIR قائم کی جو موبائل یونٹس کی طرح فوری کارروائی کرتی ہے۔ یہ اقدامات دہشت گردوں کے خلاف تیز رد عمل کے لیے ضروری تھے۔ دوستو، اگر خارجہ پالیسی کی بات کریں تو خارجہ پالیسی میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ فرانسیسی فوج کو ملک سے نکال دیا ہے اور نو آبادیاتی اثرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھایا ہے، افریقی ممالک کے اتحاد کے لیے سرگرم کردار ادا کیا۔ یہ خارجہ پالیسی اس بات کا اظہار تھی کہ برکینا فاسو اب کسی کا تابع نہیں ہے۔ دوستو، اگر وہاں کی معیشت کی اور عوامی اثرات کی بات کریں، ان منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً 18.8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 22.1 ارب ڈالر GDP بڑھ گئی ہے۔ عوام میں خود اعتمادی بڑھی ہے، نوجوانوں میں قومی جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم تروڑے کو تنقید اور چیلنجز کا بھی بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ تروڑے عوامی مقبولیت حاصل ہے، لیکن تنقید بھی موجود ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق سیکورٹی حالات اب بھی چیلنج ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جمہوری انتخابات کو 2029 تک ملتوی کر کے سیاسی آزادی محدود کی گئی ہے۔ ابراہیم تروڑے کے منصوبے اس بات کی علامت ہیں کہ اگر ایک لیڈر عزم کرے تو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں ابراہیم تروڑے کی یہ پالیسیاں برکینا فاسو کو خوشحال بنائیں گی یا مزید مشکلات پیدا کریں گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔